اب آخر میں اگر کوئی دوست کچھ کہنا چاہے چند تو آپ کو دعوت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. کسی نے کچھ کہنا ہو، کوئی شعر سنانا ہو تو نصیر باجوہ صاحب. یہ سب سے اچھی بات ہے. آپ نے کچھ کہنا ہے آج؟ ہاں مشہور بٹ صاحب کوئی حوالہ ہی سنا دو. آہستہ آہستہ دو فٹ کے چائے لے لیں، ساری اکٹھے نہ جائیں. چائے پیے جی. ہاں ایک کر کے چائے ہے لیفٹ سائڈ پہ لے لیں. جو چائے پینا چاہتے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاعری کا چل رہا ہے پروگرام، تو ایک شعر سے شروع کرتا ہوں اپنی بات. کہتے ہیں میت کو کہاں علم ہے کہ مجھے اعزاز ملے ہیں. میت کو کہاں علم ہے کہ مجھے اعزاز ملے ہیں، پہلے ہی دے دو مجھے میری بات کی عزت. تو یہ شاعری ایسی ایک صنف ہے کہ وہ زبردستی عزت لے لیتے ہیں ڈانس کی صورت میں. میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ہم دوست گپ شپ لگا رہے تھے. میں نے کہیں پڑھا ہے یا کہیں سنا پڑا مشہور جملہ کہ شاعر پیدا ہوتا ہے، شاعر بنتا نہیں ہے، سیکھی نہیں جا سکتی. مجھے بہت شوق ہے اور اکثر احمدی احباب کو تو اکثر یا شاعر ہوتا ہے یا شاعر نہیں ہوتا. بڑی انہوں نے زبردست وہ جملہ بولا، لیکن یہ سیکھی نہیں جا سکتی. آپ کوئی بھی ہو، موسیقی ہو، گانا ہو، اور چیزیں سیکھ لیتے ہیں نا. تو کسی کو یہ وجدان ہے جو خدا کی طرف سے یہ ایک ملتی ہے یہ چیز. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. کوئی شاعر تھے، ہندوستان پاکستان علیحدہ ہونے سے بننے سے پہلے کی بات ہے. تو ان کو رات کو ایک مصرع آیا اور صبح وہ جیسے لوگ صبح سیر پہ جاتے ہیں نا، ایشیا پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے. تو سیر کو گئے تو انہوں نے جو ان کے ساتھ اور شعراء تھے انہوں نے وہ شعر کیا اور ان کا اس کا مجھے دوسرا مصرع نہیں میرے سے اس کا بن رہا. تو پہلا مصرع تھا چمن سے آ رہی ہے بوئے کباب. چمن سے آ رہی ہے بوئے کباب. اب ظاہری بات ہے وہ کوئی باربیکیو کا زمانہ نہیں تھا تو شاعروں نے کہا کہ شعر ہی ٹھیک نہیں ہے، چمن سے آ رہی ہے بوئے کباب. تو نہیں کوئی بنا سکا اس کو. لیکن وہ بزرگ جو تھے وہ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے نا واپسی گھر کی طرف جاتے ہوئے تو بول رہے تھے چمن سے آ رہی ہے بوئے کباب، کہ شاید کوئی ذہن میں آ جائے. تو پیچھے 10 سال کا بچہ تھا، اس نے وہ پیچھے چل رہا تھا تو اس نے دیکھے کیسا خوبصورت پھر پورا کیا شعر کو. اس نے کہا کسی بلبل کا دل جلا ہوگا. جی. تو وہ شاعر پیچھے مڑے، انہوں نے گود میں اٹھایا، انہوں نے اس کو بڑا پیار کیا. تو وہ جگر مراد آبادی، وہ بچہ جو تھا وہ جگر مراد آبادی تو وہ وجدان ہے. آپ دیکھیں 10 سال کا بچہ ہے اور اس نے پورا کر دیا. جی. چمن سے آ رہی ہے بوئے کباب، کسی بلبل کا دل جلا ہو. کسی بلبل کا دل جلا. ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اب مجھے موقع دے ہی دیا. ایک نواب کو ایک مصرع آیا. نواب تو اس نے اپنے شعراء بلائے اور وہ بھی کچھ ایسا ہی ملتا جلتا واقعہ ہے. وہ مصرع تھا کہ ایک نظر دیکھنے سے ٹوٹ تو نہ جاتے تیرے ہاتھ. ایک نظر دیکھنے سے تیرے ہاتھ. تو وہاں بھی یہی کیفیت پیدا ہو گئی. وہ شعراء نے کہا جی آنکھ پھوٹنے والی بات تو ٹھیک تھی، ایک نظر دیکھنے سے ٹوٹ تو نہ جاتے تیرے ہاتھ، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے تو ہم بنائیں کیا. تو وہاں بھی ایک بچے نے اس کو پورا کیا اور دیکھیں کس خوبصورتی سے پورا کیا. ایک نظر دیکھنے سے ٹوٹ تو نہ جاتے تیرے ہاتھ، اس قدر تو نہ تھا لیلا پردہ مخمل بھاری، کہ تو اپنے ہاتھ سے اسے پیچھے کر کے دیکھ لیتا تو مجھے دیکھ لیتا. ایک دفعہ پھر تو یہ ایسی چیز ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب نے جی ایک نظر دیکھنے سے ٹوٹ تو نہ جاتے تیرے ہاتھ، اس قدر تو نہ تھا لیلا پردہ مخمل بھاری. اور جو میری میموری بتا رہی ہے ابراہیم ذوق
یہ بچہ جو تھا بعد میں ابراہیم ذوق بنا. تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے یہ سارا وجدان کا ہے, اور دیکھ رہے ہیں آپ وہاں کتابیں اور واٹس ایپ پہ, اور ہم تو ان کے ساتھ شامل بھی ہیں گروپوں میں, تو آتے رہے. تو اللہ کی دین ہے یہ جو ان کو عطا ہوئی ہے. ایک جملہ بس کہہ کے تو میں ختم کرتا ہوں. طفیل صاحب تشریف فرمائے, اور میں خود بھی بڑا شوقین ہوں کہ میں سنوں ان کی شاعری. ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں ایک بات کر دیتا ہوں. مرقات الیقین فی حیات نور الدین میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا زبردست جملہ نصیحت تحریر ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کسی بھی شہر میں جاؤ تو 4 جو لوگ ہیں ان سے تعلق ضرور رکھو. ایک ڈاکٹر, دوسرا عالم, تیسرا دل والا. تیسرا دل والا, دل والے ہوتے ہیں نا بڑے دل کے لوگ. دل پھینک نہیں میں لگا نہیں سکتا بات میں ڈاکٹر. دل والا بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں جو. اور چوتھا پولیس والا. تو حضور نے کہا کہ کسی بھی شہر میں جاؤ ان 4 افراد سے تعلق ضرور رکھو, اور جس شہر میں یہ چاروں نہ ہو وہاں مت رہو, بے فائدہ ہے وہاں رہنا. یہ حضور مسیح اول کا جملہ ہے میرے خیال سے. تو اس پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں 3 چیزیں موجود ہیں. ڈاکٹر بھی ہیں, عالم بھی. آپ کو علم ہوگا, اگر نہیں تو میں بتا دیتا ہوں. اکثر تو ہم احمدی حضرات ایک دوسرے کو جانتے ہی ہیں. آج کل کا علم تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام. تو ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ ساری کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مطالعہ کر رکھی ہے, تو عالم ہیں. اور دل والے جو ہیں وہ یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ہی شخص میں ہماری خوش کی, یہ فوج میں بھی رہے ہوئے ہیں. درست ہے, میجر ریٹائرڈ ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ میجر ہیں, میڈیکل کورپ کے. تو شکر ہے الحمدللہ, یہ اللہ کی نعمت ہے ہم سب کو. ڈاکٹر صاحب کی صورت میں 3 چیزیں تو پکی میسر ہے. شکریہ سر, شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بڑا محظوظ کیا موجود بٹ صاحب نے, اور بڑے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ شعر سنائے ہیں.